نہ ہو لائف گراؤنڈ میں. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مائک اوور ٹو یو. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور پاک یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام. خداوند آپ سب کے لیے برکت کے دروازے کو کھولے، آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو آج پھر پڑھیں گے، آج پھر سنیں گے، آج پھر خداوند کے کلام میں سے ریسیو کریں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کا کلام زندہ ہے، پاک ہے، برحق ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے، لا تبدیل ہے، بدلا نہیں ہے بلکہ بدلتا ہے اور لا تبدیل ہے، اور لوگوں کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ جس کے وسیلہ سے کلام کو پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ہم زندہ پاک خدا کی پاک حضوری کو نہ صرف ریسیو کریں بلکہ اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اقرار کریں اور خداوند کے حضوری میں آ جائیں. اٹس اے پریولیج. یہ کلام بہت سے ہاتھوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، بہت سی صدیوں تک خداوند نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہے وہ آج تک پورا ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے کے نسخے بھی اٹھائے جائیں، چاہے وہ مسیح سے 700 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے کے نسخے ہوں، سب کچھ جو ہے آج سے نہیں کہ 2000، 3000، 3500، 4000 سال پہلے کی باتیں، وہ سب کے سب ویسے کے ویسے مرقوم اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں. لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، لہو بہایا ہے، اور اس کلام کی حفاظت کے لیے، اس کلام کی صحت کے لیے، اس کلام کی سچائی کے لیے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے یا اس کو بدلا جاتا ہے یا ہر سال اس کو بدل کے ایک نیا اس کا کوئی ورژن لے آیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی جہالت کی اور کم عقلی اور کم علمی کی باتیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر ہمارے پاس اردو کی ٹرانسلیشن ہے، انگلش کی اٹھا لیں، یونانی کی، عبرانی کی، ارامی کی، ہر ٹرانسلیشن کو اٹھایا جائے تو ہمارے پاس سیم کلام موجود ہے. جو ورژنز کی جو بات کی جاتی ہے وہ مختلف بائبل اسٹڈی سورسز کی بات ہو رہی ہے، مختلف کامنٹریز کی بات ہو رہی ہے. وہ ورژنز جو ہیں وہ کامنٹریز کے ہوتے ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ جیمز ورژن ہے جو کہ، اور پھر یا پھر لینگویج کے اندر جو ارتقاء ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کی بات ہوتی ہے. اگر ہم آج سے 400 سال پہلے والا کنگ جیمز ورژن اٹھائیں تو اس میں پرانی انگلش لکھی ہے، جس میں یو کو داؤ لکھا ہوتا تھا، ٹو کو ان ٹو لکھا ہوتا تھا، اس طرح کی جو کہ عام فہم انگلش نہیں ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ ماڈرن تھی. لیکن اب جب ہم اٹھاتے ہیں تو آبویسلی جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے ماڈرن لینگویج کو کیا. پھر پیرافریز بھی ہے، اس میں لٹرل ٹرانسلیشنز بھی ہیں، پیرافریز بھی ہیں، اور مفہوم کو سامنے رکھ کے ٹرانسلیشن کی گئی ہیں. کئی دفعہ لینگویج کو سامنے رکھ کے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ جو اصل کے قریب تر ہو، اور کئی دفعہ کلچر کو اپروپریٹ رکھ کے ٹرانسلیٹ کی جاتا ہے. جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ امریکہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر بائبل کی تقریباً کئی ہزار ٹرانسلیشنز موجود ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر سیکشنز بنے ہوئے. اب جیسے افریقہ میں پیرافریز کی میں بات کرتا ہوں. پیرافریز سے مراد یہ ہے کہ مفہوم کو نہیں بدلا جاتا، لیکن کیا ہے کہ ٹرانسلیشن میں اس کا عکس نظر آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ برف کی مانند سفید کر دے گا، تیرے گناہ قرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہوں گے. اب افریقہ میں جب وہ ٹرانسلیشن گئی تو اب انہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں تھی، ان کے نزدیک برف کوئی ہے ہی نہیں چیز. تو انہوں نے ٹرانسلیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ناریل کا اندر کا جو کھوپرا ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے. اب ان کے نزدیک اگر کسی چیز کو وائٹ کے ایگزامپل دینی ہے تو وہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. اب جیسے آپ نارتھ پول میں چلے جائیں یا انٹارکٹیکا میں چلے جائیں، وہاں پہ برف ہی برف ہے، تو ان کو برف کی بات کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. لیکن اس زمانے میں جب یہ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، لوگ اتنے ویل ٹریولڈ نہیں تھے، تو وہ اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹرانسلیٹن کرتے تھے. اب جیسے سر پر اوڑھنی کی بات ہو رہی ہے، اب اردو ٹرانسلیشن میں ہم نے سر پر اوڑھنی کی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں کہ عورت کے لیے ضرور ہے کہ وہ سر پر اوڑھنی رکھے. لیکن جب ہم پنجابی کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہاں پر سر پر چنی لکھا ہوا ہے. اب چنی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف دیسی دوپٹے کو چنی کہتے ہیں، جو عورتیں چنیاں لیتی ہیں. تو اب انگلش میں چنی کا ایک بالکل ہی کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے.
انگریز جو ہیں وہ چنی تو نہیں لیتے، نہ یونانی لوگ، نہ تو ایون جو عبرانی لوگ ہیں جو کہ یہودی لوگ ہیں، وہ چنی تو نہیں لیتے تھے. چنی تو ہمیں پتہ ہے کہ جی کٹ کے جڑی بکل ماری تھی، اور وہ پنجابی میں چنی لینا کس کو کہتے ہیں. اب جو پنجابی کے لوگ ہیں ان کے لیے چنی جو ہے وہ ورڈ اپروپریٹ ہے. ہمارے لیے اردو میں اوڑھنی ہے، یا پھر لکھا نا کہ اوڑھنی اوڑھے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اردو میں کوئی اور ٹرانسلیشن ہوتی تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دوپٹہ لے. اب ہر بندہ تو دوپٹہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. شال بھی ہماری خواتین لیتی ہیں، سر پہ ٹوپی بھی رکھی جا سکتی ہے، اونی ٹوپی بھی رکھی جا سکتی ہے. اب انگلش میں ہیڈ کورنگ لکھا گیا، اب اس کے لیے ہیٹ بھی، پرانے جو دور کے جو انگریز لوگ تھے وہ عورتیں تھیں وہ ہیٹ یوز کرتی تھیں، وہ بڑے پیارے پیارے انہوں نے ہیٹ پہنے ہوتے ہیں، ان کے جو لباس کے ساتھ جو ہے اپروپریٹ ہے. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ سر ڈھانکنا چاہیے. اب یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک خاص قسم کی چیز سے ڈھانکنا چاہیے، یعنی کہ ایز لانگ ایز سر ڈھکا ہو. تو ان چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ جہالت میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے ڈھیروں ورژن ہیں. ورژن نہیں ہے، دنیا کے اندر ڈھیروں کلچر ہیں، ڈھیروں ویریشنز ہیں، اور ان کی ویریشن کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان میں اگر بات کی جائے تو وہ کلام میں تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ اس ٹرانسلیشن میں ایک ایسا اپروپریشن کی گئی ہے جس کے مطابق جو ہے تاکہ اس کلچر کے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. کیونکہ کلام مقدس یونیورسل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ افریقہ کے اندر جب یسوع مسیح کا امیج بنایا جاتا ہے، یہ یسوع مسیح کو وہ بتاتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا افریقی جو ہے وہ شکل و صورت کا شخص سمجھتے ہیں، ان کو بناتے ہیں. اسی طرح جب انگریزوں میں جایا جاتا ہے تو انگریزی شکل کا، جب ہم ایشینز یا دیسیوں میں یا عربز میں کیا جاتا ہے تو ہم جیسا ایشین لکنگ. اب جو چائنیز ہیں یا جو کورین ہیں، جب وہ خداوند یسوع مسیح کی کوئی ایسی کوئی بناتے ہیں کوئی امیج یا کوئی ایسا، تو وہ اپنے چائنیز ٹائپ لکنگ جو ہے وہ اس طرح. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یونیورسل ہے. خداوند یسوع مسیح کی کوئی تصویر نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی کوئی ایکچوئل جو ہے. اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے عہد نامہ میں ہم ایک چیز دیکھیں کہ جب یسوع مسیح زمینی خدمت کر رہے تھے تو یسوع مسیح کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی بتایا ہی نہیں ہے شاگردوں نے. ایون کہ جو لوگ یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل 3 باب کی 23ویں آیت میں جب یسوع خود تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو وہ خود نہیں کلیئر ہیں جو انجیل لکھنے والا، تو ہمیں کیسے کلیئرٹی ملے گی. یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا، تقریباً 30 برس کا تھا. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بائبل نہیں چاہتی کہ وہ جو یسوع مسیح کے 33.5 سال جو زمینی زندگی کے تھے، انسانی جسم میں تھے، یا پھر وہ 3.5 سال جو انسانی خدمت کے تھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں بات کریں. ہاں ایک جگہ پر ہوئی بات جہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی شکل بدل گئی اور ایسے سفید ہو گیا کپڑے جیسے کوئی دھوبی بھی نہیں سفید کر سکتا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی اپیرنس کے اوپر، فزیکل اپیرنس کے اوپر، ان کی ہائٹ کے اوپر، ان کے چہرے کی رنگت کے اوپر، ان کے بالوں، بس ایک ہے کہ داڑھی کے بارے میں ذکر ہے کہ داڑھی کو کھینچا گیا اور اس طرح، لیکن کوئی ایسا نہیں بتایا گیا کہ وہ 6 فٹ کے تھے یا 5.5 فٹ کے تھے یا گورے تھے یا ڈارک تھے یا. ہاں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں، بک آف ریولیشن میں، جب یسوع مسیح اپنی جلالی اس صورت میں آتے ہیں تو تب ان کا ذکر ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر ہے، ان کے بال اون کی مانند ہیں، آنکھیں شعلہ کی مانند ہیں، چہرے کا رنگ تانبے کی مانند، اس طرح. تو تب جو ہے خداوند یسوع مسیح کے اپیرنس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ گاڈلی ڈیوائن اپیرنس ہے. لیکن جو ارتھلی اپیرنس ہے اس کو زیادہ نہیں بتایا گیا. اس کا ریزن یہ ہے، اور ایون کہ یہاں پر عمر کو بھی ایگزیکٹ نہیں بتایا گیا، ورنہ بتانے والا لوکا جو ہے اتنی ریسرچ کر رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایچی بیچی لکھ رہے ہیں، تو وہ ہر ایک چیز لکھ رہا ہے. اور پیدائش کا وقت تک لکھ رہا ہے، یوحنا کی پیدائش کے بارے میں بتا رہا ہے، اور باقی چیزیں بتا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی باتیں کی کہ جی یسوع مسیح جو ہے وہ 12 برس کے تھے، وہ عید کے لیے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدسہ مریم جو ہیں وہ گئیں ادھر اپنا لشبہ کے پاس گئیں، اور یہ سب کچھ لکھا ہے. پھر ان کی کانورسیشن لکھی ہے، مریم کا گیت لکھا ہوا ہے، اور پھر اینجل کی جو ساری گیبریل کی جو ساری گفتگو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. چرواہوں کا ذکر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب نویسی کا ذکر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
یسوع مسیح کے کیسر اگستس کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں وہاں پر بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی، حتیٰ کہ وہاں پر جو شمعون کو ہیکل میں جو ملاقات ہوئی اور حنا فنوائل کی جو بیٹی تھی ان کا ذکر ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب یسوع مسیح کے بپتسمے کا ذکر ہے تو لکھا ہے کہ لوکا 3 باب میں کہ ٹائبیریس کیسر جو تھا، تبریاس جو تھا، اس کی حکومت کا 15واں برس تھا جب پینتس پلس یہودیہ کا حاکم تھا، ہیرودس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس جو ہے اتوریہ کا حاکم تھا، اور ترخونی تس کا اور لسانیاس جو ہے وہ ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور کائفہ، یعنی ایک ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ایگزیکٹ ایج نہ پتا ہو، باقی سارا اتنا ڈیٹیل میں لکھا، وہ ریزن ہے دے ور ناٹ کہہ لیں کہ وہ اتنا یسوع مسیح کی جو فزیکل اپیرنس کو، جو زمینی خدمت کی تھی، اس کو وہ ایکسپینڈ ہی نہیں کر رہے، وہ بتا ہی نہیں رہے تھے، اتنا اجاگر ہی نہیں کر رہے تھے، ان لائک ادر پیپل جو کہ دوسرے مذاہب کے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں کہ جی ان کے جو نبی تھے ان کا پسینہ گرتا تھا تو گلاب اگ جاتے تھے، فلانا تمکڑا، ان کی اپیرنس کا اور ہر چیز کا ذکر ہے۔ دوسرا اپنے مذاہب کے لیڈرز کا جو ہے جسمانی جو ہے وہ حلیہ بہت اجاگر کرتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کا ایک ہی ریفرنس پوائنٹ ہے۔ ہمارے پاس جسمانی یسوع یعنی زمینی یسوع کی خدمت، ان کے کام، ان کے معجزات، ان کی باتیں، وہ جو ہیں وہ اجاگر کی گئی ہیں زمینی خدمت کے والے سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ الہی صورت میں ہیں، جب وہ الہی طور پر خداوند ہمارے درمیان میں ہیں، تو تب ان کی شکل و صورت اور الہی جلالی جو ان کی جو اپیرنس ہے اس کو بتایا گیا، اور پھر آنے والی چیزوں کو بتایا گیا۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے گئے الفاظ، وہ کلام مقدس، وہ باتیں جو خداوند نے کی، جو معجزات انہوں نے دکھائے، جو بڑے بڑے کام انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے، اور جو بڑے بڑے زبردست چیزیں ہمارے سامنے جو ہے خداوند یسوع مسیح نے کیں، تو ہمارے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا اور دیکھنا ہے۔ لیکن ہے کہ میرے منہ کی یہ باتیں، تو آج کا ٹاپک کچھ تھا لیکن آغاز کہیں اور سے ہو گیا۔ تو یہ چیزیں میں بتاتا چلوں کہ کلام مقدس ہمارے پاس جو آیا ہے وہ بڑی ہی حفاظت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ 20 21 22 23 سال میں نہیں کمپائل کیا گیا، یہ 1500 سال میں کمپائل کیا۔ تو اصل معجزہ کیا ہے؟ آپ کے پاس دیکھیں کہ ایک چیز جو 20 سے 22 سال کے درمیان بنائی گئی ہو، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی معجزہ ہے، کہ جی 23 سال میں یہ چیز ہمیں ملی۔ تو 23 سال تو ایک بندے کا لائف سپین میں آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کتابیں لکھتے ہیں، تو اپنے ان کا اگر کریئر جو ہے رائٹنگ کریئر 20 22 23 سال ہو تو اس میں ڈھیروں ڈھیر کتابیں لکھ دیتے ہیں، اور وہ شیکسپیئر کی کتابیں آج بھی ہمارے پاس ایگزیکٹلی وہ موجود ہیں، اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگوں کی بڑے بڑے پرانے نسخے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو رائٹرز ہیں، ایون کہ یسوع مسیح سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے سوکریٹیز کی یا سقراط کی یا بقراط کی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بڑے بڑے زمانے کے فلاسفرز تھے ان کی کتابیں ہیں، اسکندر اعظم کے دور کی۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں ایک شخص کے لائف سپین میں لکھی گئیں، یعنی کہ ایسا ہی تھا نا، ایک شخص نے لکھی ہیں جو ان کی زندگی تھی، چاہے 25 50 100 سال اس کے اندر اندر، لیکن ان کا جو رائٹنگ پیریڈ تھا وہ بھی 20 22 23 سال تھا، یعنی کہ ایک کریئر ہے نا۔ اب جیسے میں اگر فرض کرو یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی عمر 60 70 سال کی ہو، تو اس میں وہ پہلے 30 40 سال تو یعنی کہ سمجھے کہ اس کے بچپن کے کام کے اور چیزوں کے، تو اگر وہ کوئی کریٹو ورک کرتا ہے تو وہ بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے۔ تو بائبل مقدس 1500 سال کے عرصے میں لکھی گئی، اور حفاظت کا ذمہ خداوند نے لیا، اور یہ 1500 سال کے جو اس کا لکھنے کا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ بک آف جینیسس سے شروع کر کے، ایوب کی کتاب سے شروع کر کے، کہ وہ سب سے پرانی کتاب ہے ایج کے حساب سے، مکاشفہ کی کتاب تک، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خداوند نے پریزرو کیا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو یہ حکمت اور یہ ذمہ داریاں دی گئیں کہ وہ اس کو محفوظ رکھ سکیں، اور مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آج ہمارے پاس وہی پریزروڈ کلام ہے۔ تو معجزہ کیا ہے؟ ایک چیز جو کہ 23 سال میں بنی وہ محفوظ رہے، یا پھر ایک چیز جو کہ 1500 سال میں بنی اور وہ ایز اٹ از محفوظ رہے؟ یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے، یعنی کہ 23 سال کی چیزیں، اگر کسی نے 23 سال کسی چیز پہ کام کیا ہے، 20 سال کام کیا، تو وہ تو بہت ایزی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو جو ہے سنبھال کے رکھنا، کیونکہ وہی چیز پیکیج جو آپ کسی کو دے دیتے ہیں وہ پھر ایسے ایسے چلتا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو بننے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1500 سال لگے، تو وہ چیز جب محفوظ ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہے، اصل معجزہ وہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں لے کر چلنا ہے۔ اب بات آتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں، زندگی کا پانی۔
خدا یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے، اور پانی کیوں کر ہمیں چاہیے اس والے سے دیکھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع مسیح کھڑے ہوئے اور لکھے کہ پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ تو یہاں پر ہم زندگی کے پانی کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنے کہ یہ کون سی عید کا آخری دن تھا۔ یہ عید خیام کا دن تھا جس کو فیسٹ آف ٹیبرنیکلز کہا جاتا ہے، اور یہ عید جو دی گئی تھی یہ 1000 سالہ بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں، اور آخری دن جو کہ ہے اس کے لیے ہیبرو ورڈ ہے شمینی ایتسرت، یعنی کہ زمین پر، ایتسرت مین کہ ایتسر یعنی زمین کی بات ہو رہی ہے، ارض جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا عربی میں، یا ارض اس کو ایتسر کہتے ہیں عبرانی زبان۔ شمینی ایتسرت مین کہ ساری دنیا میں جب کلام پھیل جائے گا، اور اس کو چہرہ کے نور کے پھیلاؤ کا دن بھی کہتے ہیں، کلام مقدس کے اجراء کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے عہد میں لوگ کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ لوگ شریعت کو، کلام کو وہ غیر قوموں تک بھی لے کے جاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، اور ساری دنیا کے لوگ یعنی غیر قوموں کے احاطے میں جو ہیکل کا ایریا تھا اس میں سب کو انوائٹ کرتے تھے، جو لوگ اس زمانے میں غیر قوم سے ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے آؤ اور کلام کو ہمارے ساتھ پڑھو اور سیکھو۔ تو یہ وہ دن تھا جس میں کلام کو غیر قوموں تک لے کے جایا جاتا تھا، اور یہی چیز خداوند کا بندہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم احبار کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23 ہے، اور اس کی 36ویں آیت ہے، 23واں باب، اور لکھا ہے کہ تم 7 دن یعنی کہ 7 دن کی یہ عید ہوتی تھی، 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو 7 دن کے لیے عید مناتے تھے، تو 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے دوران، اور لکھے کہ 8واں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، یعنی کہ جو خاص دن ہے جس کو کہا گیا، جس کو بڑا دن کہا جاتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 39ویں آیت میں کہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا ہے، پہلا دن خاص آرام کا اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب زمین کی پیداوار جمع کر چکو، تو پرانے عہد میں کیا ہوتا تھا کہ یہ خیموں کی عید مناتے تھے اور خیموں میں ٹھہرتے تھے، لیکن پیداوار کے جمع کرنے کی عید تھی، اور اس کی جو ایکچوئل فلفلمنٹ ہے، جو اس کی تکمیل ہے، وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر ہوگی، جب زمین کی پیداوار یعنی ایمانداروں کی پیداوار جو ہے اس کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ 8واں دن جو ہے وہ خاص آرام کا دن ہو، یہ وہ دن ہوگا جب کلام مقدس نازل ہوگا، اور لکھا ہے نا کہ یسایہ کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ شریعت سیون سے صادر ہوگی، مینس کہ خداوند کا کلام، مسیح تخت پر بیٹھیں گے اور 1000 سال کی بادشاہی کا اعلان کیا جائے گا۔ یسایہ دوسرا باب لکھا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی کہ آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا۔ کیسے صادر ہوگا؟ جو کلام ہے، جو کہ اصل کلام ہے یسوع مسیح ناصری، وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ کلام مقدس کو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہے، واپس جاتے ہیں احبار 23 باب میں، تو لکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ 4 ڈیفرنٹ طرح کی ڈالیاں جو ہیں وہ لے کر آتے تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 4 ڈیفرنٹ طرح کی ڈالیاں وہاں پر پیش کی جاتی تھیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں کہ میری آواز ابھی بھی آ رہی ہے، کیونکہ بیچ میں ایک کال آئی تھی۔ آر یو اسٹل ایبل ٹو لسن؟ یس یس یس، آل جی گڈ، جی آل ٹھیک گڈ۔ ہے۔ یہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں اگر کوئی کال آ جائے تو وہ بند ہو جاتی۔ اچھا، تو لکھا ہے کہ 4 ڈیفرنٹ طرح کے لے کر آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل، اور لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں، گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدے مجنو، کانے جنہوں کہی دا پنجابی دے، ٹھیک ہے نا، کانے جو ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی خوشنما ہے اور پھلدار بھی ہیں، مینس کہ جو ایمان اور اعمال دونوں میں جو ہے وہ زبردست ہوں گے، اور وہ راست باز ایمانداروں کے بعد۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری
وہ لوگ ہیں جو کھجور کی ڈالیاں، اب کھجور کا درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ ڈالیاں بڑی بدنماسی ہوتی ہیں کھجور کا درخت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اعمال کے وسیلہ سے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن ایمان جو ہے ان کا نہیں ہے، اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ اعمال پر تکیہ کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرے لکھا ہے گھنے درختوں کی شاخ، وہ گھنے درختوں کی شاخیں دیکھنے میں تو اچھی ہیں لیکن پھل نہیں ہے ان میں، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ، جیسے لکھا نا کہ لوگ کہیں گے ہم نے تو بڑے معجزات کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو خداوند کہیں گے تم میرے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ صرف بول چال میں ٹھیک ہیں، جو کہ اپنی جو کہہ لیں کہ اپیرنس میں دینداری کی وضاحت تو ہے لیکن دل خداوند سے دور۔ اور پھر لکھا ہے کہ ندیوں کی بیدے مجنون، یعنی کہ دنیا کے ہر طرح کا بندہ خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کی کوئی شکل و صورت ہے، یعنی کہ نہ ان کا ایمان ٹھیک ہے نہ ان کے اعمال ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی جو کہ کہہ لیں کہ کسی بھی لحاظ سے اپروپریٹ نہیں ہے، تو وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ آخری دن جب خداوند نے کھڑے ہو کے یہ بات کی تو وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بہت جلد وہ دن آنے کو ہے جس کے بارے میں یسایہ نبی نے کہا تھا 56ویں باب میں۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کا 56واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 7 بلکہ 6 لکھا ہے کہ بیگانے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کی، یعنی غیر قوم میں، اس کی خدمت کریں، خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، اور وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، مینس کہ جو خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے سبت کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے کلام کی پیروی کے ساتھ۔ تو لکھا ہے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنے عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا، سب لوگوں کی، ایوری بڈی، سب کے لیے۔ تو یہاں پر جو آخری دن کی جو بات ہو رہی ہے اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ خداوند بتانا چاہ رہے تھے یہ جو آخری دن جس دن غیر قومیوں کو یہودی لوگ ہیکل میں کلام سنا رہے تھے اور وہ بائبل جو ہے اس کی شریعت کی باتیں بتا رہے تھے، کیونکہ یہ ان کو حکم تھا کہ ایسا کرنا ہے آخری دن شمینی اچرت کے دن، اس دن خداوند نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کے پی، مینس کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کی طرف پوائنٹ کر رہے تھے کہ جو آخری دن ہوگا عید کا آخری دن، اس کی اصل تکمیل میں ہوں گا، کیونکہ ایک ہی چیپٹر پیچھے اگر ہم جائیں چیپٹر 6 میں ہم جائیں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، تو اس کی 35ویں آیت بلکہ 33ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ 32ویں آیت سے میں پڑھوں گا، یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ یوحنا 6:32 موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے سے کہا کہ اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ زندگی کا پانی میں ہوں، جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی میں ہوں۔ خداوند نے بار بار جو ہے اپنے لیے جو ہے یہ دعویٰ کیا اس انجیل میں ہوں کے الفاظ کے ساتھ کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی جو ہے وہ میں ہوں، اور اس کے علاوہ کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ تو یہ تمام دعوے جو میں ہوں کے ساتھ ہیں جو کہ صرف یہوہ پاک خدا کر سکتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کیے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہاں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، تو خدا جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو جب خدا کے ایٹریبیوٹس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ہوں، تو وہ بیسیکلی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ اسی لیے بائبل میں لکھا نا کہ بھیڑ میں جو لوگ تھے وہ پتھر اٹھا لیتے تھے کہ اس کو مانے، کیونکہ یہ کفر بک رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، خدا ڈکلیئر کر رہا ہے، اور خداوند نے کہا کہ سبت کا مالک جو ہے وہ میں ہوں۔ یہ سب چیزیں اور یہ چیزیں صرف خدا کی ذات کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو یہودیوں کے لیے یہ باتیں جو تھی وہ کیونکہ وہ ان کو انسانی شکل میں دیکھ رہے تھے، تو ان کے لیے یہ باتیں بہت ان اپروپریٹ تھیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ کہہ رہے تھے ایسے کیسے ہوتے یہ انسان ہو کے خدائی کا دعویٰ کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر آیا تھا اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یسوع مسیح کا وہاں پر کھڑے ہونا اور یہ دعویٰ کرنا ہے، یہ یسوع مسیح کی الوہیت کا دعویٰ ہے، اور یہ کہنا کہ جو میرے پاس آئے، کیونکہ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو ذکر ہے
لکھا ہوا ہے زبور ہی کی کتاب میں، اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں کہ خداوند کی شریعت میں جس کی خوشنودی ہے، اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. مینس کہ جو کلام مقدس ہے وہ پانی ہے. اور انہوں نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، مطلب کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا لیونگ واٹر اینڈ آئی ایم دا ورڈ آف گاڈ. میں کلمہ خدا ہوں، جس کو ہمارے مسلمان دوست کلمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ میں ہوں وہ کلام مقدس. آئی ایم دا لیونگ ورڈ، میں وہ کلام ہوں جو کہ خدا کے منہ سے نکلا ہے، جو باپ کے منہ سے نکلا ہے، اور اب میں مجسم ہو کر تمہارے سامنے ہے، میں زندہ کلام تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے لے کر پیے گا تو پھر اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہیں. اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمیں درکار ہے سمجھنا. پہلا لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، ہمیں اگر کوئی یسوع مسیح کو واقعتاً جو ہے اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بابرکت ہو جائے، ہمارے اندر سے بھی نکلیں پانی کی ندیاں، ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند ہو جائیں اور خداوند یسوع مسیح سے پاک زندگی کو ریسیو کر سکیں، تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پیاسا ہونا پڑے گا. we'll have to be thirsty for his word. ہمیں اس کے کلام کے لیے پیاسا ہونا پڑے گا، ہمیں پیاسا ہونا پڑے گا. پہلے ہمیں پیاس کو رکھنا ہے، کیونکہ بغیر پیاسے ہونے کے ہم اس کے پاس نہیں آ سکتے. آئیں گے بھی تو ہم اس کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے. اب ایسے ہی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے، تو اس میں کیا بھرا جا سکتا؟ کچھ بھی نہیں بھرا جا سکتا. آپ اگر کوئی کہے کہ بجی مجھے پانی کی پیاس ہے، اور آپ کے پاس گلاس ہے اور گلاس میں تیل بھرا ہوا ہے، مٹی کا تیل ڈالیں کچھ بھی، تو وہ کیسے اس میں پانی کو پیے؟ کیونکہ وہ تو جب تک وہ ایک چیز سے بھرا ہوا ہے. تو پیاسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ خالی ہوتے ہیں. پیاسا کون ہوتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے. جب گرمی ہوتی ہے آپ کو پیاس لگتی ہے، جب آپ مشقت کرتے ہیں تب آپ کو پیاس لگتی ہے، جب آپ مصیبت میں سے گزرتے ہیں. تو پیاسا کون ہوتا ہے؟ جو کہ اس کی بادشاہی میں محنت کرے گا. یا تو وہ متلاشی ہوگا، یا وہ خالی ہوگا، یا پھر بہت زیادہ محنت میں پڑ رہا ہوگا، تب اس کو پیاس لگے گی اور وہ پھر خداوند کے پاس آئے گا. کیا ہے کہ پہلے ہمیں پیاس کو لے کر آنا ہے، پیاس کو لے کر آنا ہے. اور اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خداوند تو میری پیاس کو بڑھا، اور کلام میں لکھے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ آسودہ کیے جائیں گے. کیا ہے کہ پہلے ہمیں پیاس کو خداوند سے لینا، اور پیاس ایسے نہیں لگ جاتی. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا. ہم تو ایسے بھرے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کیسے، جب رجیا بندہ کینجی روٹی کھاوے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم آلریڈی بھرے ہوئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز سے معمور ہیں، کس چیز سے بھرے ہیں. جب تک اس چیز سے خالی نہیں ہوں گے تب تک ہم پیاسے نہیں ہوں گے. اس لیے لکھے نا کہ اگر کوئی پیاسا ہو، تو پہلی شرط کیا ہے کہ پیاسا ہو. رجیا بندہ، اور وہ جو لکھے نا کہ وہ تو اپنے حصے کی وہ چیزیں لے چکے، اپنے حصے کی برکتیں، اپنے حصے کی جو چیزیں ہیں ان کو انجوائے کر چکے. لیکن اگر آپ دنیا کے اندر رچ بس گئے ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، ہیپی ہیں، تو پھر پیاس نہیں لگے گی. پیاس کے لیے ہمیں خالی ہونا پڑے گا. آپ کے اندر جو ہے پیاس تب ہی لگتی ہے جب آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ خدا سے بہت دور ہیں، وہ لوگ جو کہ متلاشی ہیں، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کبھی خدا کے فضل کو، خدا کے رحم کو اور محبت کو اور ان چیزوں کو نہیں دیکھا، وہ بہت پیاسے ہیں. غیر قوموں سے جو لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی تڑپ اور پیاس ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک دم ایسے آتے ہیں. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خوشخبری ایسے ہی ہے کہ پیاسے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر قوموں میں آئے ہیں وہ تو بہت پیاسے ہیں، وہ بہت زیادہ متلاشی ہیں، بہت زیادہ. اور یا پھر یہ ہے کہ جو لوگ پرسیکیوٹڈ ہیں، جو لوگ مصیبت اظہار آسانی میں سے گزرے ہیں، وہ بہت پیاسے ہیں. لیکن ہم جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بعض اوقات ہم پیاسے نہیں ہوتے. نہ ہمیں بھوک ہوتی، نہ ہمیں پیاس ہوتی، کیونکہ ہمارے لیے مسیحیت جو ہے، کلام مقدس جو ہے ہمارے لیے، جو ہے مسیحی زندگی یا طرز زندگی یا لائف سٹائل جو ہے، وہ ایک روٹین ہے. بچپن سے ہی چرچ جا رہے ہیں، بچپن سے ہی. تو نامی مسیحی جو ہے وہ پیاسا نہیں ہوتا. وہ نہ سرد ہے نہ گرم ہے، بلکہ وہ نیم گرم ہے، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا اس کو مزہ بھی مل رہا ہے، اس کو خدا کی حضوری کے بارے میں پتہ ہے، وہ گیت بھی گا لیتا ہے، وہ کلام بھی پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی کبھی دعا بھی کر لیتا ہے، یہ سارا کچھ. لیکن پیاسا نہیں ہے، وہ پیاس نہیں رکھتا. تو ہمیں
جو ہے، اور یہاں پر یہ جو بات کی گئی یہ یہودیوں سے خدا یسوع مسیح کہہ رہے، تو یہودی بھی رسمی ہو گئے ہوئے تھے، وہ بھی جو ہے نامینیشنل، ڈینامینیشنل، نامینل اور یہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جو کہ روٹین میں ہیکل میں چلے جاتے تھے، قربانیاں چڑھا رہے تھے، تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے پیاس کی ذکر کیا۔ اس زمانے کے یہودی نامینل تھے، آج کل کے جو میجورٹی کرسچن ہم لوگ ہیں ہم بھی نامینل ہیں، ہمیں روٹین میں چل رہے ہیں، اپنی ڈینامینیشن میں جا رہے ہیں، ہم نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ پیاس کب لگے گی کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، ہمیں کلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں ایک اور بپتسمہ لینے کو ہوں، کتنا بے چین ہوں میں، یہ لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، لکھا ہے کہ اگر لگ چکی تو میں کیا ہی خوش ہے، لیکن مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ جب تک ہم خدا کے کلام کے پیاسے نہیں ہیں تب تک ریوائول اس دنیا میں، اس جگہ پر جہاں پر ہم رہتے ہیں، جس سٹی میں ہم رہتے ہیں، نہیں آئے گا۔ ریوائول اگر چاہتے ہیں، بیداری چاہتے ہیں، تو ہمیں بھوک اور پیاس کو بڑھانا ہوگا، ہمیں خداوند کے کلام کی پیاس کو، پاک روح کی پیاس کو لینا ہوگا، وگرنہ وہ جو آیت ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے ڈھیلوں گا، اور جوان، بڈھے، جو چھوٹے بچے جو اور بڑے، بیٹے بیٹیاں، غلام آزاد، جو رویا، نبوت اور کلام اور غیر زبانی، وہ تب تک نہیں ہو سکتا۔ اور پرانے دور میں بھی، آج سے پہلے جو ارلی چرچ کے دور تھے، اس میں بھی جب تک پیاس نہیں تھی تب تک ریوائول نہیں آتا تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ریوائول آئے، اس آخری زمانہ میں ریوائول کی بڑی ضرورت ہے، اس زمانہ میں بیداری کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں پیاس بڑھانی ہوگی۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا خدا یسوع مسیح نے، اگر کوئی ایسا نہیں ہے، ڈیسپریٹ نہیں ہے، تو پھر کلام نہیں پھیلا سکتے، ڈیسپریٹ نہیں ہے تو پھر بادشاہی میں آگے کیسے بڑھیں، ڈیسپریٹ نہیں ہے، آپ اپنی نارمل زندگی میں دیکھ لیں، آپ اپنے کام پہ ترقی نہیں کر سکتے اگر آپ ڈیسپریٹ ہی نہیں، اگر آپ بس جاتے ہیں کہ جی میں جاتا ہوں، میں کام کر کے آ جاتا ہوں، تو ہم ایک بڑی سی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتے ہیں، اور لوگ سال ہر سال ایک ہی پوزیشن میں رہ کے کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، کوئی، بس وہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، روٹین چلی جا رہی ہے کہ پوچھو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی بھائی سے بات ہوئی تو کہتے میں نے 42 سال اس کمپنی کو دی ہیں، وہ ایک کمپنی تھی، گاڑیاں بناتی تھی، تو ادھر وہ کام کرتے تھے، اور اس بھائی کی جاب بھلا کیا تھی، ان بھائی کی جاب تھی کہ وہ، یعنی کہ گاڑی جب بنتی ہے تو ڈفرینٹ پرزے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اگین کوئی جاب چھوٹی بڑی نہیں ہے، سو پلیز میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں، میں اس میں کسی کو برا بھلا یا بڑا چھوٹا نہیں کر، تو گاڑی کا کوئی ٹائر بنا رہا ہے، کوئی انجن بنا رہا ہے، کوئی، اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ہو سکتا کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ جی میں، کچھ لوگوں کو آپ سنیں نا ان کی باتیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ایز اے یہ اسٹارٹ کیا تھا، میں نے کہہ لیں کہ ایز اے پیون اسٹارٹ کیا تھا، یا ایک چھوٹے سے بندے کے طور پر، جب میں ینگ تھا تو میں نے ایک چھوٹے سے کلرک سے اسٹارٹ کیا تھا، اور میں کرتے 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 جی ایم تک پہنچ گیا۔ یہ ہوتی ہے پیاس، ٹھیک ہے۔ اس بھائی کی جاب تھی کہ وہ وائپر جو ہیں، جو گاڑی کے وائپر بنتے ہیں، وہ بن کے آتے تھے، تو وہ بس اس نے ماڈل میں فٹ کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، ماڈل میں لگانا تھا، جیسے گاڑی وہ پورے ایک بیلٹ پہ چل رہی ہے، جس نے دروازہ لگانا ہے اس نے دروازہ لگانا ہے، جیسے، تو اس بھائی نے جب ونڈ اسکرین لگ کے گاڑی آ رہی تو اس نے وائپر کو بس ہک کر کے تو اس میں بس فٹ کر دیا۔ 42 سال اس بھائی نے وائپر لگائے اس گاڑی میں، جو بھی گاڑیاں، 42 سال میں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں بنی ہوں گی، اس نے ہزاروں لاکھوں وائپر لگائے، لیکن 42 سال تک اس نے ایک ہی کام کیا، نتھنگ ایلس۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے مسیحی بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 42 سال سے وائپر ہی لگ رہا ہے، 42 سال سے ایک ہی چھوٹی سی چیز ہم کر رہے ہیں، نتھنگ ایلس، ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم دعا میں، کلام میں آگے نہیں ترقی کرنا چاہتے۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ اس بھائی نے 42 سال صرف ایک ہی کام کیا، مطلب کوئی اور بیداری ایسے نہیں آتی، ترقی ایسے نہیں ہوتی، ترقی یہ ہوتی کہ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے 2 سال ہو گئے میں وائپر ہی لگا رہا ہوں، مجھے کچھ اور بھی سیکھنا چاہیے، مجھے ونڈ اسکرین لگانی کیوں نہیں آتی، مجھے دروازہ بنانا کیوں نہیں آتا، مجھے ٹائر بنانے کیوں نہیں آتے، مجھے یہ والی، اور میں اپنے جا کے باسز سے کہوں کہ خدا میں ان سے کہوں کہ اے مالک مجھے ٹریننگ پہ بھیجا جائے، میری تربیت کی جائے، مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ۔ تو کیا ہے کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہے، جو پیاسا نہیں ہوگا وہ کمپلیسنٹ ہوگا۔ لکھے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، تو پیاس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، وی نیڈ ٹو ہیو دا تھرسٹ۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس کے بعد لکھے کہ میرے پاس آئے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے پاس، کئی دفعہ ہم جب ہمارے اندر ایمبیشن اتنا بڑھ جاتے ہیں، ہم دنیا میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں ترقی کے لیے، جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپریسیشن کے لیے، ویلیڈیشن کے لیے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے ہم جو ہے وہ
دنیا میں بھاگ بھاگ کے جو ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ خداوند ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تو خداوند نے ہمیں یہ برکت دی ہے اور وہ آگے بڑھائے گا۔ ارے سوری، میری ذرا لائٹ ایک دم یہ بند ہوگی، میں اس کو ٹھیک کر لوں، سوری اباؤٹ دیٹ، تھینک یو۔ تو ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ٹھیک ہے، لیکن کس کے پاس آنے لکھے کہ میرے پاس آئے، کم ٹو می، میرے پاس آؤ، تو اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں دوسری چیز ہے کہ یسوع کے پاس، تیسری بات ہے کہ آنا ہے، یعنی کہ ہمیں آنا ہے، وی نیڈ ٹو کم، بیٹھے نہیں رہنا، آنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بائبل میں ایگزامپلس بار بار دی گئیں، دیکھیں کہ وہ اندھا فقیر راہ کے کنارے تھا، اندھے کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، شور مچ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یسوع مسیح گزر رہے تھے جیریکو کی راہ پہ، اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی کی ہوا ہے، انہوں نے کہا جی وہ جو خداوند یسوع مسیح ادھر سے گزر رہے ہیں۔ اس نے obviously، اچھا وہ اندھا تھا، بہرا نہیں تھا، اس نے سنی ہوئی تھی سٹوری، اس کو پتا تھا یہ بندہ مردے بھی زندہ کیے ہوئے، اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، اس نے کوڑیوں کو پاک کیا ہے، فلانا ڈھمکانا، یہ سب اب اس کو پتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا، انہیں ڈنڈ پا چڑھی، انہوں نے کہا جی یسوع مسیح ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ابن داؤد۔ لوگ اس کو چپ کرا رہے ہیں کہ چپ کر، تو بس کر دے، تیرے کول کیوں آنا ہے، وہ تو چودھری صاحب کے گھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا بھائی ہماری اپنی لائنیں لگی ہوئی سیلفیاں لینے کے لیے، تو کہہ رہا ہے کہ جی آج کل وہ خادم آتے ہیں نا بڑے بڑے، تو لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ سیلفیاں لیں ان کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ سیلفی والے کتنے بیٹھے ہوں گے، چودھری صاحب بھی گاؤں کے پتہ نہیں کیا کیا ہار لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے کھڑے تھے، لیکن بائبل میں لکھا ہے اس بندے نے شور مچانا شروع، اس نے کہا جی نہیں، ابن داؤد مجھ پر ہے، لکھا ہے کہ لوگوں نے جب چپ کرایا تو اس نے اور زیادہ شور مچایا، وہ چپ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لکھے کہ زکئی جو تھا بیچارہ چھوٹا سا تھا، 3.5-4 فٹ کا، 4.5 کا ہوگا، ایڈے ایڈے لمبے بندے کراؤڈ میں، اب وہ کیسے جو ہے وہ کراؤڈ میں کیسے جو ہے وہ کیسے دیکھے یسوع مسیح کو، کیسے دیکھے، اور بائبل میں لکھا ہے وہ کراؤڈ سے آگے بھاگا، اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور اس درخت کے اوپر چڑھ گیا، اب اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کراؤڈ سے علیحدہ کیا اور درخت پہ چڑھ گیا۔ جب آپ درخت پر چڑھتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں، ایک تو آپ کراؤڈ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ ان سے ابو ہو جاتے ہیں، ان سے اوپر چلے جاتے ہیں، اپنے روحانی معیار کو بڑھا لیا۔ تو لکھا ہے کہ میرے پاس آئے، یعنی جو آنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وی مسٹ ٹیک سم ایکشن۔ آنا جو ہے وہ ایکشن ہے، ہمیں کچھ عمل کرنا ہے، ہمیں بیٹھے نہیں رہنا اور اس اندھے فقیر کی برتل مائی کی طرح شور مچانا ہے، زکئی کی طرح درخت پہ جانا ہے، ہمیں جو ہے وہ کرنا ہوگا یہ کام۔ اور پھر لکھے کہ پیے مینس کہ ریسیو کرنا، یسوع مسیح کو ریسیو کرنا آسان نہیں ہے، پینا ہے، ریسیو کرنا ہے اس کو یہ بھی نہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پیاسے ہیں، یسوع کے پاس بھی آ گئے ہیں اور پیالہ بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پی نہیں سکے۔ لوط کی بیوی کو دیکھیں، فرشتہ آ گیا، ان کو نکال کے لے کے سارا کچھ کر لے، بالکل اینڈ پہ اس نے پیچھے دیکھ لیا، پی نہیں سکی، پر بچ ہی نہیں سکے، ادھر ہی نمک کستون بن گئی۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ، اور پھر یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، چنا ہوا تھا، یسوع مسیح نے جب یہ کلام دیا کہ جی میرا بدن کھاؤ اور گوشت کا خون پی اور یہ وہ سب کچھ، تو بائبل میں لکھا ہے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ناگوار کلام ہے، آ کے چلے گئے، بالکل پاس تھے، شاگرد بھی تھے، سارا کچھ چل رہا تھا اور وہ چلے گئے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نے باقیوں سے بھی کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں۔ تو میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا، جب یہ سب کچھ کر لیں گے، پیاس رکھیں گے، یسوع کے پاس آئیں گے، یسوع کو ریکگنائز کریں گے، اس کے پاس جائیں گے اور پھر اس سے لے کر پئیں گے، ریسیو کریں گے، تو پھر لکھا ہے کہ دیٹ ول پروو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، زندگی کے پانی کی ندیاں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ پاکرو کی بات ہو رہی تھی، یعنی خدا یسوع مسیح ان کو پاکرو سے معمور کرنے والے تھے۔ اور تب پھر لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلوں گا، اور اس زمانے کے آخری زمانے کے بیداری ریوائول لانے والے وسیلے ہم بن جائیں گے۔ اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک ہماری بیچاری جو ہے وہ سادی سی بہن شمائلہ ڈالی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی ٹرانسمیشن چلا رہی ہے، تو اس کے کرنے سے کیا ریوائول ہے؟ کہ بھائی اسی کے کرنے سے تو آئے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ
جب ایلیا اور وہ الیشا کا دور تھا جو، تو بارش رکی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ جی ہو ہی نہیں سکتا بارش، اور وہ دعا کر رہا تھا، اور خادم نے آ کے بتایا، کہتا جی اس نے کتنی دفعہ آیا گیا، کہ اندر کوئی بدل ہی نہیں نظر آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بالکل ایسے کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوئی۔ وہاں پہ بائبل میں لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا پھر جا کے دیکھ، اور لکھا ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر بادل تھا، چھوٹا سا ہاتھ کے برابر، لیکن وہ انسان کی نظر میں چھوٹا سا ہاتھ کے برابر تھا، لیکن وہ آسمان پر ہاتھ تھا، وہ خدا کا ہاتھ تھا، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا تھا لیکن وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی بھاگ، اور جب تک تو ادھر پہنچے گا جل تھل ہو جائے گا، تو شہر تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اور وہ ایسا برسا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کریں۔ تو میرے عزیزو، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایک بندی سادی ہے، کوئی بھائی عام سا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بولنا نہیں آ رہا، یا وہ بیچاری جاب کر کے بھاگ بھوگ کے آتی ہے، اور انہی چیزوں کو خدا یوز کرتا ہے۔ ریوائول کے لیے خدا نے بڑے بڑے عالم فاضل نہیں رکھے ہوئے، عام سے لوگ ہوتے تھے، مچھیرے ہوتے تھے، محصول لینے والے تھے، دھتکارے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے، اس کے لیے پھر بات ہوتی ہے کہ جب ہم پیاسے ہوں گے تب ہی خدا ہمیں یوز کرے گا، اور پھر زندگی کے پانی کی ندیاں جب جاری ہوں گے نا، یہ ہوتا ہے کام۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرانسمیشن کی بات ہی لے لیں، ہر روز یہاں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری تھیں، ایک بندے نے کام یہ شروع کیا تھا، ایک بندے، پتہ نہیں کیا ویژن ڈالا ہوگا خدا نے، کسی دن بہن سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو کیا خدا نے یہ دل میں ڈالا، دنیا اتنی بیٹھی ہوئی ہے، کر رہی ہے، ٹک ٹاک یوز کر رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے، تو آپ کے اندر یہ کہاں سے یہ پرابلم آ گئی، آپ کو کیوں اتنی پرابلم ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے جی کہیں کہ جی میں نے یہ والا کام کرنا ہے، واٹ ہیپن ٹو یو، ٹھیک ہے نا۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک شخص کا فیصلہ ہوتا ہے جو خدا اسے کرواتا ہے، اور کتنے لوگ جڑ جاتے ہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کو، میں ان کو نہیں جانتا تھا، آپ لوگ نہیں جانتے تھے بہن شمالیہ ڈالی کون ہے، ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یو اے میں کوئی اس طرح کی بہن بیٹھی ہوئی، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گھٹنے ہیں جو خدا کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے بہت سارے خادم آتے ہیں اور کلام سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ کلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ اگر آپ میں اتنی، یا مجھ میں اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی مانند بن سکوں، دعا کرنا شروع کر دیں، جڑنا شروع کر دیں، کلام مقدس کی یہ باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیں، ویڈیوز آگے سے آگے کریں۔ سو وی آل نیڈ ٹو بی ٹوگیدر، ہمیں اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے ایک دوسرے کا، دعا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یونگے چو جو تھے، ڈیوڈ یونگے چو یا پال یونگے چو جو تھے، ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی کلیسیا کے، ان کے لائک سب سے پہلا خادم تھا جس کی 10 لاکھ کی کلیسیا بنی، یعنی 1 ملین فالوورز۔ تو کسی نے ان سے جا کے کہا کہ بھائی آپ کی خدمت کی اتنی ترقی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، انہوں نے پریئر ٹاور بنایا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، تو وہ لے کے چلے گئے، اور وہ پریئر ٹاور میں گئے تو وہاں پر تھوڑی سی بیوائیں عورتیں، بزرگ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ کہتے کہ یہ دن رات دعا کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی دیکھتا تک نہیں، دیکھو نو بڈی نوز کہ وہ کون ہے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بیک بون ہے میری منسٹری کی، یہ دعا کرتی ہیں اور میں جا کے خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے کمزوری کی حالت میں ہاتھ بڑھایا ہے کہ خدا کے کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ ہی۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج کی یہ جو اسٹرگل تھی، بہن کا مجھے میسج آیا کہ وہ ان کی جاب میں ایسی کوئی تبدیلیاں آئی ہیں کہ اب ان کو دور دور بھیجا جا رہا ہے، اور وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے آنا، ٹریول کرنا ہے، وہ دوسرے سٹی سے جلدی جلدی بس پکڑ کے آئیں، ٹھیک ہے نا، میں بھی کہیں سے آ رہا تھا، لیکن کوشش یہ تھی کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے پیاس، اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اور اگر کوئی پیاس لے کے بوجھ لے کے چلتا ہے تو اس کی مدد کریں، اس کی اسٹرینتھ بنے، اس کی قوت بنے، اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ ریوائول کا وقت بہت نزدیک ہے، اور اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، دس از یور ٹائم۔ آپ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو مجھے لے اور استعمال کر، اور اپنے جلال کے لیے آگے لے کے چل۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔